تمام احباب محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق بانی محفل حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد عبدالرؤف صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ، واجب التعظیم و تکریم تمام آستان عالیہ حضرت کرما والا شریف سے مستفید ہونے والے خلفائے اعظام، پیران طریقت، مہمانان گرامی، بانیان محفل، شرکائے محفل، نعت خوانان ذی احترام، معززین سامعین و حاضرین حضرات، ہم سب کی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے اس عظمت والے مہینے میں، جس مہینے کی نسبت ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے محسن اعظم حضور اور نور علی نور، سبحان اللہ، شافع یوم النشور، نبی مکرم، نور مجسم، سید دو عالم، امام دو عالم، جان دو عالم، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، قائد الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، آقائے دو جہاں، سیاہ لامکان، خسرو خوباں، عزیز مصر سامدیت، مالک مملکت احدیت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس عالم دنیا میں جلوہ فرمائی ورود مسعود، تشریف آوری، ولادت باسعادت سے منسوب ہے۔ آج اس عظمت والے مہینے میں ہم اس عظمت والی محفل میں، جس میں ہم نے حضور مخدوم اہل سنت، محسن ملت، پیر طریقت، راہبر شریعت، منبع ولایت، امین کمالات گنج کرم، قاسم فیوضات گنج کرم، مظہر ذات گنج کرم، حضرت قبلہ سیدی و مخدومی سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سایہ اور زیر سرپرستی، انہی کے جد امجد، انہی کے مفیز حضور حجت الکاملین، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، شہنشاہ ولایت، منبع ولایت، مخزن ولایت، مصدر ولایت، قاسم ولایت، سرچشمہ ولایت، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، حضور قبلہ عالم گنج کرم قدس سرہ العزیز، اور آپ کے تمام صاحبزادگان رحمت اللہ علیہم اجمعین کہ اس عرس پاک کی محفل میں
حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ۔ فرمایا جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، یہاں لفظ ذکر مطلقاً ہے، چاہے ان کی ذات کا ذکر ہو، ان کی صفات کا ذکر ہو، ان کے محامد کا ذکر ہو، ان کے محاسن کا ذکر ہو، ان کے کمالات کا ذکر ہو، ان کی کرامات کا ذکر ہو، ان کی سیرت کا ذکر ہو، ان کی صورت کا ذکر ہو، جس اعتبار سے بھی اللہ کے کسی ولی کا ذکر ہو، رحمتیں برستی۔ اب آپ خود بتائیں، اللہ اکبر، لا حضرت کرما والا شریف زندہ باد، حضرت کرما والا شریف زندہ باد، گنجے کرم فیض گنجے کرم جاری رہے گا۔ حضرت علامہ پیر سید شمس الدین بخاری شاہ صاحب زندہ باد۔ حضرات محترم توجہ فرماؤ، میں انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر ہی رہوں گا، کوئی تجاوز نہیں کروں گا۔ اسی وقت میں کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو مجھ پر آپ کا احسان ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں رحمتیں برستی ہیں، اور رحمت برسانا کسی انسان کا کام نہیں، خود رحمان کا کام ہے۔ اگر اللہ کو یہ محفلیں پسند نہ ہوتی تو وہ رحمتیں کیوں برساتا؟ حضرات محترم، رحمتیں برساتا ہے خود رب العالمین جل شانہ، اور جہاں رحمت برستی ہے وہاں انعامات ہوتے ہیں۔ انعام کیا ہے کہ ہمارے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور اللہ ہم پہ راضی بھی ہوتا ہے، اور مدینے والے آقا بھی ہم پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ محفلیں منا کر، کیونکہ اولیاء کاملین کو جو فیض اور جو مقام اور جو مرتبہ ملا مدینے والے آقا کی بارگاہ سے ہے۔ آقا کی بارگاہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا برب کی قرآن کے اسلوب پہ عمل فرمایا، لا زیادہ ہے، واو قسمیہ ہے، فرمایا لا برب العرش، رب عرش کی قسم، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، ممکن ہے کوئی سننے والا کہے کہ ہاں جی شعر ہی تو پڑھا ہے نا، یہ کون سی قرآن و حدیث کی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت جو شعر بھی لکھتے ہیں یا قرآن کا مفہوم ہوتا ہے یا حدیث کا مفہوم ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اور جناب حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ یہ ہی انما کا معنی کر رہا، انما انا قاسم، فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ اب ہم عرض کرتے ہیں آقا آپ کیا بانٹنے والے ہیں؟ توجہ کی ضرورت ہے، ذرا ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ آقا آپ کیا بانٹنے والے ہیں؟ فرمایا کیا کی بات ہوتی تو مذکور نہ ہوتی کہ یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ جہاں مفعول غیر مذکور ہو مفید عموم ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ نے جو نعمتیں اور جو کمالات بنائے ہیں سب مجھے عطا فرمائے ہیں، بانٹتا بھی میں تھا، بانٹ بھی میں رہا ہوں اور بانٹتا بھی میں رہوں گا۔ یہ کہاں سے معنی نکال لیا بھائی؟ یہ ماشاءاللہ قاری صاحب جلوہ فرمایا، حضرات غور کیجئے، فرمایا بانٹتا بھی میں تھا۔ یہ کہاں سے نکلا بھی؟ بانٹتا بھی میں تھا، بانٹ بھی میں رہوں گا، بانٹتا بھی میں رہوں گا۔
کیونکہ آپ نے فرمایا انا قاسمون، انا مبتدا ہے اور قاسمون خبر ہے، اور یہ ہے جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ نے کل نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، یہ استمرار کا تقاضا ہے کہ بانٹتا بھی میں تھا، بانٹتا بھی میں، بانٹ بھی میں رہا ہوں اور بانٹتا بھی میں رہوں گا۔ تو جناب جس کو جو کمال ملتا ہے میرے آقا کے لنگر سے ملتا ہے، ولیوں کو کمال ملا آقا کے لنگر سے ملا، نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، جناب پیغمبروں کو پیغمبری ملی، مرسلین کو مرسلیت ملی، انہیں معجزات ملے، ارہاسات ملے، کتابیں ملی، اور جو صحائف ملے، جو کچھ بھی جس نبی کو ملا عطا کرنے والا خدا ہے اور بانٹنے والا ہمارا آقا محمد مصطفیٰ۔ اب غور کیجئے جناب، میں انہی کا فرمان آپ کو سنا رہا تھا کہ جہاں ولیوں کا ذکر ہو وہاں رحمتیں برستی ہیں۔ اب آپ غور کریں بھئی، جن کے ذکر پر رحمتیں برستی ہیں، جن کی یاد منانے پر، جن کے گن گانے پر، جن کا ذکر کرنے پر رحمتیں برستی ہیں، ان کی ذاتوں کا کیا مقام ہے؟ ذکر پر رحمتیں برستی ہیں، ذاتوں کا مقام۔ فرمایا کسی ولی کامل کے چہرے پر نظر پڑ جائے نا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے، صرف چہرے پر نظر پڑنے سے۔ کوئی کہہ جی صرف چہرے پر نظر پڑنے سے یہ کیسے؟ تو بھائی دیکھو، ہمارے آقا نے فرمایا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ذرا اپنے اندر سے خبث کو نکال ڈالو اور پھر غور کرو۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی، فرمایا اللہ نے میری امت کو یہ کمال بخشا ہے کہ جو کمالات نبیوں کو عطا فرمائے تھے میری امت کے ولیوں کو وہی کمالات عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگ رہا ہے تو کیا نبی کے چہرے کو دیکھنے سے کچھ نہیں ملتا؟ پوچھو مدینے کے تاجدار سے، فرمایا لا تمس النار مسلم رعانی اور رام رعانی، فرمایا جس مومن نے، جس صحیح العقیدہ نے میرے چہرے کو دیکھا، میرے چہرے انور کا دیدار کیا، لا تمس النار، جہنم اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اور کرو، صرف رویت کی بات ہے، محبوب کے چہرے انور کو جس نے دیکھا، یہی تو بات تھی نا کہ جب حضرت سیدنا پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، جو کچھ کرتا ہے کرنے دیں، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ ایک کرنے والے کا درمیان میں خلل ہوتا ہے، دوسرا روکنے والے کا خلل ہو جاتا ہے، ایک کی بجائے ڈبل کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے جناب بندہ یہ پنکھا کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ پنکھا ان کو کرنے دو، جیب سے پیسے نکالو ان کو دے، دیکھو باہر بجا کے بیٹھتے ہیں کہ جناب جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا تو۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ کے مہمان بیٹھے ہیں اور ان کو جا کر گرمی لگ رہی ہے پنکھا کرو، جناب اب تو گرمی کا موسم ہی چلا گیا، تو پنکھے لے کر کبھی بچہ آتا ہے، کبھی جوان آتا ہے، کبھی بوڑھا آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے۔ بھائی جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، رزق دینے والا رب ہے، وہ دے دے گا۔ تو بہرحال ان نے چونکہ سبب بنایا ہے اس لیے ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھنے والے حضرت سیدنا پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق شہریار، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب آپ کو کیا چیز ہے؟ آپ نا النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کا رخ بشمس ہو اور میں دیکھتا رہوں، میں دیکھتا رہوں۔ اب آپ دیکھیں جناب غور کیجیے، اور چونکہ آج ہے ہی اس آستانے
کہ مشائخ اور اولیاء کا عرس جن کو اگر نسبی طور پر دیکھو تو علی پاک کی اولاد، اور اگر طریقت کے فیض کو دیکھو تو صدیق اکبر کا سلسلہ۔ اس لیے جناب بندہ غور کیجئے، میں نے ذکر صدیق بھی کیا ہے، کروں گا بھی صحیح، اور علی پاک کا ذکر جب کروں گا تو وہ بھی کروں گا ہی صحیح۔ غور کیجئے، میں عرض یہ کر رہا ہوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا شوق یہ ہے کہ سرکار کا چہرہ انور سامنے ہو اور میں دیکھتا رہوں، کیوں کہ ان کے چہرہ انور پر صرف ایک نظر پڑ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو شریک ہی کوئی نہیں تھا نا، غار ثور میں محبوب دیدار کرا رہے تھے اور صدیق اکبر دیدار کر رہے تھے۔ جناب غور کیجئے، میرے آقا کے چہرے کو اسی لیے ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب کا چہرہ پاک سامنے ہو، ہم دیکھتے رہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے نبی کا چہرہ دیکھوں، مگر میرا نبی چاہتا ہے علی کا چہرہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب بندہ آپ دیکھیں حدیث پاک میں ہے، ایک لشکر سرکار نے بھیجا، اس میں مولا علی تھے، سرکار دیکھتے رہے، یوں تو ہمارے آقا کی پاک نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جب رب ہی نہیں چھپا باقی کیا چھپے گا؟ جی سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ ہمارے آقا کی پاک نگاہوں سے اللہ کی قسم پوری کائنات کے جتنے افراد ہیں نہ ظاہر چھپا ہے نہ باطن چھپا ہے۔ ہمارے آقا ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، باطن کو بھی دیکھتے ہیں، ہماری نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر نہ دیکھتے ہوتے تو حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں سوال کرتی کہ آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہو؟ اب بتاؤ بھائی، ہمیشہ صاحب سوال اس سے کرتا ہے جس کے متعلق اسے یقین ہو کہ یہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اب ایک آدمی بیچارہ مزدور ہے، اس سے جا کر کوئی کہے یار طلاق کا مسئلہ پوچھ رہے ذرا مجھے بتا دے، وہ کہے گا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، میں مزدور بندہ ان پڑھ بندہ، مجھے تو طلاق کا پتہ ہی نہیں کہ طلاق ہوتی کیا ہے، وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا۔ حضرات ہمیشہ پوچھا اس سے جاتا ہے جو جانتا ہو اس مسئلے کو۔ حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے آقا کل ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور تمام انسانوں کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سوال کیا۔ اب آپ دیکھیں نیکی کا تعلق نیت سے ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہم تو دیکھ کے کہیں گے نا بھئی نیکی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں نمازی ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ نماز مردود ہے، اور اگر رب کو منانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو نماز مقبول ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے آقا نیتوں کو جانتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب سرکار معراج سے واپس تشریف لائے، رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ کی امت کے لیے جیسے 50 سے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اسی طرح ایک اور انعام بھی دیا، یہ پڑھیں گے 5 نمازیں لکھواؤں گا 50 نمازیں۔ ایک اور انعام ہے، مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا ہم بحسنۃ کتبت لہ حسنہ، کہ جب وہ کسی نیکی کا ارادہ کریں گے ارادے پر ایک نیکی لکھوا دوں گا، ارادے پر ایک نیکی۔ اب بتاؤ ارادہ غیب ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے؟ ہر بندہ بیٹھا ہے پتہ نہیں کیا اس کا ارادہ ہے۔ جناب بندہ یہ محفل سج رہی ہے تو محفل منانے والے بانیان پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا یار محفل منائیں، پھر ملے سارے یاران تو انہوں نے محفل کا تعین کر دیا۔ ارادہ کیا کہ میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں،
نماز پڑھتا ہوں، ابھی اٹھا نہیں، ابھی وضو نہیں کیا، ابھی جناب مسجد کی طرف گیا نہیں، یہ اٹھنے کا، وضو کرنے کا، مسجد کی طرف جانے کا اور نماز پڑھنے کا ایک ثواب اللہ نے اس کے نام اعمال میں لکھوا دیا۔ فرمایا جب یہ پھر وضو کر لے گا، مسجد پہنچ جائے گا، نماز پڑھے گا تو 10 نیکیاں پھر لکھواؤں گا، ہر نیکی کا 10 نیکیاں لکھواؤں گا۔ تو جناب نیت پر بھی جزا کا انحصار ہے کہ اگر نیت پاک ہے تو رب نیت پر بھی جزا دے رہا ہے، اور نیت ہے چھپی ہوئی۔ اور دیکھو نیکیوں کے لکھنے والا کوئی فرشتہ ہے مقرر ہم پر؟ بے شک۔ نیکیوں کے لکھنے والا دائیں کندھے پہ جو بیٹھا ہے یہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں پہ جو بیٹھا ہے یہ گناہ لکھتا ہے۔ ارے فرشتے، اللہ نے تجھ پر بھی کتنا کرم کیا، ہم نیت کرتے ہیں تجھے پتہ چل جاتا ہے تو ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان موذیوں پر جو میرے نبی کے لیے کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نامرادوں جن کے در سے مانگنے والے فرشتے ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ بتا محمد پاک کا مقام کیا ہوگا؟ غور کیجیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم آپ غور کیجیے، میں عرض کر رہا ہوں سرکار علیہ السلام ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، اور پھر یہ دیکھو جو ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تو بتاؤ اب سرکار ہمیں دیکھ نہیں رہے؟ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں کہاں بیٹھے اور کیا کر رہے ہیں۔ تو جناب بندہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ولی کامل کا ذکر کرو، رحمتیں برستی ہیں، اور اگر کامل کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو پھر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نا ہمارے آقا علیہ السلام، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی، سرکار بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف فرماتے فرماتے ہمارے آقا علیہ السلام نے کعبہ کی طرف دیکھا، فرمایا کعبہ آج نبیوں کا امام، آج رسولوں کا سردار، آج اللہ کا حبیب تیرا طواف کر رہا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ مخلوق میں تیرا مقام سب سے بلند ہو گیا۔ فرمایا ان حرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت کعبہ، اللہ کی بارگاہ میں میری امت کے ولی کا مقام تجھ کعبے سے بہتر ہے۔ اور قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، ہم ڈکوسلے نہیں مارتے، کیونکہ ہم میلاد کا لنگر بھی کھاتے ہیں، 11ویں کا تبرک بھی کھاتے ہیں، اور بزرگوں کے عرس کے لنگر بھی کھاتے ہیں، اور پھر بزرگوں سے ہماری نسبت بھی ہے۔ جن کا کتا جنتی ہو جائے، بتاؤ ان کے مرید کا مقام کیا ہوگا؟ کن کا کتا؟ جناب بندہ دقیانوسی دور میں اصحاب کہف تھے اللہ کے ولی، ان کے غار کے دہانے پر، ان کے دروازے پر کتا بیٹھا۔ رب نے فرمایا ولیوں سے محبت کرنے والے کتے اگر قیامت کے دن تجھے بھی دوسرے کتوں کی طرح نسیم منسیہ کر دوں تو میرے ولیوں کی عزت کا پتہ کیا چلے گا؟ قیامت کے دن تجھے بھی لباس بشریت میں ملبوس کر کے جنت میں دے دوں۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ اس دور کے ولیوں کا کتا جنت میں جائے تو میرے آقا کے دور کے ولیوں کا پوچھو اعلیٰ حضرت سے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پاک کے کتے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہو مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی ہو پٹا تیرا۔ میں آپ کے دروازے کا کتا ہوں اور احمد رضا کو اس سے نسبت ہو جائے، اور جو غوث پاک کے کتوں کی نسبت کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں، غوث اعظم پوتے ہیں علی مرتضیٰ کے، بیٹے ہیں حسنین کریمین کے، یار جن کے پوتے کے کتے کا یہ مقام، ان کے آب و اجداد کے کتوں کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر کتوں کا یہ مقام ہے تو بیٹوں کا مقام کیا ہوگا؟ غور کیجئے جناب، میں عرض کر رہا ہوں ولی کہاں؟ سرکار طواف کر رہے تھے نا، فرمایا
کہ ان حرمت المومن اعظم من حرمت کعبہ، تیری عزت سے اللہ کی بارگاہ میں ولی کامل کی عزت زیادہ ہے۔ اب سرکار کی ایک اور حدیث سنیں، پھر اس میں سے نتیجہ نکالیں۔ غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ناظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا کہ جس شخص نے کعبہ کو دیکھا مگر ہو مومن، کعبہ کو دیکھا ہو مومن اور تصدیق قلبی والا مومن ہو، منافق مومن نہیں، کلمہ تو پڑھے اور گستاخیاں کرے اہل بیت کی، گستاخیاں کرے صحابہ کی۔ حضرات محترم غور کرو، میں آپ یہ کر رہا ہوں، فرمایا مومن ہو اگر کعبہ پہ اس کی نظر پڑ جائے نا تو خارج من الخطایا کا یومن ولدتہ امہ، اس طرح اس دن کی طرح ہو جاتا ہے وہ بندہ جو کعبے کو ایک نظر دیکھے جیسے ماں کے شکم سے اب پیدا ہو، سارے گناہ معاف۔ اب کعبے سے ہے ولی افضل، تو بتاؤ ولی کا چہرہ دیکھے، کامل کا چہرہ دیکھے، گناہوں سے پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مگر حضرات محترم ولی بھی ہو اور ہو بھی سید، ولی بھی ہو اور ہو بھی سید، تو پھر کیا انعام ملے گا؟ اگر سید ولی بھی صرف گناہ بخشواتا ہے اور غیر سید بھی صرف گناہ بخشواتا ہے، پھر سید اور غیر سید میں فرق کیا رہا؟ ولی بھی ہو اور ہو بھی سید، تو جناب جو ولی کا چہرہ دیکھے اس کے گناہ معاف، اور جو سید ولی کا چہرہ دیکھے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور خاتمہ ایمان پہ ہونے کی ضمانت بھی ملتی ہے۔ بات دیکھیں، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، اہل بیت و صحابہ زندہ باد۔ غور کیجئے، کلمہ والا شریف۔ ماشاءاللہ، میں کیونکہ قاری صاحب قبلہ کو بھی جذبہ آیا، نعرہ لگوایا، جو بھی نعرہ لگواتا ہے جذبے سے لگواتا ہے، مگر اگر جواب اگلے نہ دیں تو پھر جناب بندہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جو نعرے کا جواب نہیں دیتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ بڑا آدمی ہے میں اللہ اکبر کیوں کہوں، اور بھائی اگر تیری زبان اللہ اکبر نہیں کہتی، تیری زبان اگر یا رسول اللہ نہیں کہتی، تیری زبان اگر یا علی نہیں کہتی، تو اس کتی زبان کو کاٹ اور کتوں کے آگے ڈال۔ زبان تو بنی ہی اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، نبی کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، رسول کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، صحابی کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، ولی کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اہل بیت اطہار کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں۔ جو زبان ذکر سے آری ہے اس کے دل میں غداری ہے، لہذا مومن وہی ہے جو ذوق سے کہے گا اللہ اکبر۔ میں نعرے نہیں لگوانا چاہتا اس لیے کہ میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں تھوڑا سا تو آپ کو کچھ سنا جاؤں گا۔ جناب غور کیجئے، عرض یہ کر رہا تھا ولی بھی ہو اور ہو بھی سید، ٹھیک ہے نا جی؟ سید، تو سید کون ہوتا ہے؟ بناوٹی سید کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس دور میں فیکٹریاں بھی لگی ہوئی ہیں سید بننے کی۔ جناب بندہ، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی نسل تبدیل کرتا ہے تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے کہ اس کتے کو اپنا باپ پسند نہیں آیا، دوسرے کو باپ بنانا شروع کیا، باپ بھی دوسرے کو بنایا، ماں پر بھی تہمت لگائی، اس لیے اسے حیا کرنا چاہیے۔ سید صرف وہ ہے جو حسن پاک کی اولاد ہے یا حسین پاک، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے آقا نے الحسن والحسین ہما ابنایا من فرق بینی و بین آلی بعلی فہو کذا و کذا۔ فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، جس نے علی پاک کی وجہ سے فرق کیا اللہ نے اس کا بیڑا غرق کیا۔ حسنی بھی میری اولاد ہے، حسینی بھی میری اولاد ہے۔ سبحان اللہ،
اسی لیے سید کہتے ہیں کیونکہ سردار کی اولاد سیدی تو ہوتی ہے۔ جناب بندہ یہ نسل میرے آقا کی ہے، جس کے لیے اعلیٰ حضرت تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم غور کیجئے، نسل پاک، محبوب کی نسل پاک جو دنیا میں جاری کرنی تھی، ان کی اپنی پشت میں نہیں رکھی۔ جو دنیا میں نسل محبوب جاری کرنی تھی، جن کو سید کہتے ہیں، پشت علی کی پسند فرمائی، بطن زہرا کا پسند فرمایا، اولاد مصطفیٰ کی پیدا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں ہر عورت کی اولاد کا اسبہ اس کا آبائی خاندان ہوتا ہے، بجز سیدہ فاطمہ زہرا کے ان کی اولاد کا اسبہ میں محمد ہوں۔ یعنی میری یہ نسل ہے اور یہ نسل پاک ہے۔ علی کو پسند کیا، زہرا پاک کو پسند کیا، علی بھی پاک، زہرا بھی پاک۔ علی پاک ہے یا نہیں ہے؟ یہ پتہ ہے آپ کے مرشد پاک کہتے ہو، حضرت صاحب پاک کہتے ہو یا نہیں؟ یہ اور ان کے جد امجد۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ اپنے آپ کو قادری کہلاتے ہیں مگر ذکر علی کرو تو جل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں غوث پاک تمہیں کان پکڑوا کر چھتر ماریں گے، کتو میرے دادے کے ذکر پر تمہارے دل تنگ ہو جاتے تھے، اور میں غوث تو خوشی تب ہوتا ہوں جب تم عظمت علی کا ذکر کرو۔ اور جناب دیکھو، ایک یہ بھی ایک کمی ہے، کہتے ہیں جی جو علی 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 کرے وہ تو رافضی ہوتا ہے۔ میں نے کہا پاگلان ملک و ملت، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ جناب سیدہ حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت، اور ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پتہ چلا علی 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 کرتے رہو۔ وہ حضرت کرما والا شریف نے اپنے سارے صاحبزادوں کی نسبت علی سے کی ہے یا نہیں کی؟ آپ دیکھیں یہ کون ہیں جی؟ یہ پیر سید محمد علی۔ یہ کون ہیں؟ یہ پیر طریقت حضرت سید عثمان علی۔ یہ کون ہیں؟ یہ پیر طریقت حضرت قبلہ سید غضنفر علی۔ یہ کون ہیں جی؟ یہ حضرت قبلہ پیر طریقت سید شمشام علی۔ اور یہ کون ہیں؟ بابا جی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میر سید طیب علی۔ سارے علی ہیں یا نہیں؟ جناب غور کرو، یہ نسبت ہے۔ کیا کرما والی سرکار غوثیت کے منصب پہ فائز نہیں تھے؟ جب وقت کا غوث علی علی کرتا ہے تو تم مرتے کیوں ہو؟ جناب سیدہ پاک نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، اور علی کو ماننے والے صرف سنی ہے۔ غور کیجئے، ایمان سے صرف سنی، علی کو بھی سنی مانتے ہیں، سیدہ زہرا پاک کو بھی سنی مانتے ہیں، حسنین کریمین کو بھی سنی مانتے ہیں، علیہم الرضوان علیہم السلام۔ وہ عظمت والی جناب جو بار بار کرتے نا یا علی، اور اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اللہ کی قسم میں آج ایک پاکیزہ محفل میں بیٹھ کر بڑی عظمت والے اسٹیج پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہا ہوں، یہ علی علی کر کے اور جناب یہ پٹو کے وغیرہ کرنے والے یہ علی کو جانتے نہیں کہ علی ہے کون۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، نہ حق علی سے جدا ہے نہ علی حق سے جدا ہے۔ علی پاک اگر صدیق اکبر کی ابتدا میں ہوں تو صدیق اکبر کی امامت بھی حق ہے، صدیق اکبر کی خلافت بھی حق ہے، صدیق اکبر کی جناب بندہ صدیقیت بھی حق ہے۔ میری باتوں پہ غور کیجئے، وقت میرا تھوڑا رہ گیا، ختم ہو رہا ہے، غور کرو۔
علی حق ہے سراپا، علی پاک نے حضرت فاروق اعظم کی اقتدا کی، عثمان غنی کی اقتدا کی، وہ حضور سیدنا صدیق اکبر جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ حضرت فاروق اعظم کے لیے میرے آقا نے اعلان کیا، فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، اور عمر کے سائے کو شیطان نہیں برداشت کرتا، خود عمر کو کیسے برداشت کرتا؟ اس لیے جناب غور کیجیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی، یعنی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہوگا۔ ہمارے مولا علی وہ ہمارے مرشد ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے ایمانوں کی جان ہیں، جس کے دل میں محبت علی نہیں وہ منافق ہے، کتا، مومن ہے ہی وہ جو علی کی محبت سے دل لبریز رکھتا ہے۔ آقا نہیں فرمایا کہ جناب لا یحب علی الا مومن، یہ حسر ہے، فرمایا مومن ہی علی سے محبت کرتا ہے، اور لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، منافق علی سے بغض رکھتا ہے، مومن علی سے محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم، جس کے دل میں محبت علی ہے وہ مومن۔ اب کوئی کہے جی علی بھی کرتا ہوں، اور کہے ان نے تقیہ کیا تھا، ہے جی صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، تقیہ کیا۔ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ ڈر جانا۔ تقیہ کا معنی کیا ہے؟ ڈر جانا۔ موسیو تمہیں علی کا اتنا بھی پتہ نہیں ہے، علی نہ بدر میں ڈرے، نہ احد میں ڈرے، نہ جناب بندہ خیبر میں ڈرے، نہ احزاب میں ڈرے، علی کسی میدان میں نہ ڈرے۔ کسی نے پوچھا تھا مولا علی سے کہ سرکار ہر کوئی سینے کے اوپر بھی سپر رکھتا ہے اور پشت کے اوپر بھی، آپ سینے پر تو ذرہ باندھ لیتے ہیں مگر پشت پر کیوں نہیں باندھتے؟ فرمایا آپ سوچ کرو اللہ وہ دن ہی نہ لائے جب علی دشمن کو پیٹھ دکھائے۔ جناب بندہ اس لیے پیٹھ پر وہ نہیں ذرہ باندھتے تھے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں میدان غزوہ احزاب میں جب سرکار نے خود مل کے خندق کھدوائی تھی، اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، یہ مدینہ منورہ کے بالکل متصل ہے، اب تو شہر میں ہے۔ غور کیجئے اس غزوہ احزاب میں جناب مشرکین مکہ اپنی بڑی فوج لے کے آئے، ان میں ایک عمر ابن عبد بہت تھا، پہاڑ کے جسم جیسا، بہت بڑا لمبا قد، اپنے آپ کو رستم زمان کہتا تھا۔ جناب وہ ڈینگے مارتا ہوا میدان میں آیا، کہنے لگا ہمارے آقا پاک کی بارگاہ میں، اس نے کہا محمد ہے کوئی میرے مقابلے والا تو بھیجو۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات علی پاک کو بلایا، اپنی دستار پاک، غور کرنا ذرا بس چند لمحات کی بات ہے، اپنی دستار پاک علی کے سر پہ رکھی، ذوالفقار حیدری دی، گھوڑے پہ سوار کیا، فرمایا جاؤ علی اور کوئی اس کا سر نہیں کاٹ سکتا، یہ تمہارا کام ہے۔ جب علی پاک میدان میں آئے وہ کتا بھونکنے لگا کہ یہی ایک لڑکا میرے مقابلے میں بھیج دیا۔ علی پاک فرمایا نامراد لڑکا نہ دیکھ، میں لڑکا نہیں ہوں، میں جنگل کا شیر نہیں، میں اللہ کا شیر ہوں۔ کہنے لگا پھر کرو بات، نہ لگاؤ ہمارے، میرے ٹائم نہیں ہے، چپ رہو بس، میرے پاس ٹائم نہیں کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا، 2 منٹ تجاوز کر رہا ہوں، ورنہ میں خود نہ کہتا لگاؤ نعرہ، کہو سبحان اللہ، نہ بات اچھی ہو تو سبحان اللہ کہو ورنہ نہ کہو بے شک۔ میں وہ بندہ نہیں ہوں جو یہ کہلاتا رہوں۔ غور کیجئے جناب بندہ مولا کائنات نے فرمایا اور یہ تیرے سامنے کوئی لڑکا نہیں آیا، یہ جنگل کا شیر نہیں، یہ خود اللہ کا شیر آیا ہے، کر بار۔ اس نے علی پاک کو کہا کہ تم بار کرو، فرمایا میں مومن ہوں،
میں اپنے آقا کا دامن تھامنے والا، ہم جارحیت نہیں کرتے، ہم دفاع کرتے ہیں، دفاع۔ تو کر اپنا بات، پھر علی تجھے جواب دے گا۔ اس نے تلوار نکالی، وار کیا، جب علی پاک پر تلوار پہنچی 2 ٹکڑے ہو کر گر گئی۔ علی پاک میں اب تو خبردار ہو جا۔ علی پاک نے ذوالفقار حیدری لہرائی اور ماری اس کے سر پر، کھوپ 2 ٹکڑے ہوئی، سر 2 ٹکڑے ہوا، جسم 2 ٹکڑے ہوا، گھوڑا 2 ٹکڑے ہوا، تلوار زمین پہ جا لگی۔ جب میرے آقا نے دیکھا، فرمایا، فرشتوں نے مبارک دی، ہمارے آقا کو فرمایا، آقا اتنا بڑا اللہ کا شیر آپ کے پاس ہے۔ اور آقا نے کیا اعلان کیا؟ فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ فرمایا جنات کی باتیں، انسانوں کی باتیں، کلی باتوں سے آج علی کی یہ ایک ضرب سب سے افضل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ عرص ہے علی کے بیٹوں کا۔ سبحان اللہ۔ علی شیر ہے تو بیٹے بھی شیر ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ علی بھی شیر ہے، بیٹے بھی شیر ہیں۔ تو حضرات محترم، ابھی چونکہ میں ہوں ابتدا میں، لیکن میرا وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آگے چلوں نا، تو پھر اپنے آپ کو روک نہیں سکوں گا۔ اب یہیں روک دیتا ہوں، کیونکہ اب بھی میں 2 منٹ تقریباً زیادہ لے چکا ہوں۔ میں نقیب محفل سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ مختصر سی حاضری قبول فرمائے۔ اگر آج مجھے یہ کھلا ٹائم دیتے، میں بندہ ہوں بیمار اور بوڑھا، میں کھلتا ہوں 1.25 گھنٹے کے بعد، اور پھر ان نے ٹائم مجھے کھول دے دیا 1.25 گھنٹہ، تو اب میں آپ کو کیا سناتا؟ میں سناتا کہ علی کیا ہے اور زہرا کیا ہے اور ماننے والے کون ہیں۔ یہ کتے جو کہتے ہیں علی نے تقیہ کیا، پاگلو، علی اس کو نہیں کہتے جو ڈر جائے، جناب تقیہ نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ علی میری ڈیوٹی لگائی ہے نبی پاک نے کہ علی تم صدیق اکبر کے بھی مقتدی بننا، فاروق اعظم کے بھی مقتدی بننا، عثمان غنی کے بھی، کیونکہ میں نبیوں کے بعد آیا ہوں، میں نے نبیوں کی نبوت کی تصدیق کی ہے، اور تو سارے خلفاء کے بعد آ رہا ہے، تو خلفاء کی تائید و تصدیق کرے گا۔ اس لیے علی الحق مع علی و علی مع الحق، علی جہاں ہوتے ہیں حق وہی ہوتا ہے، حق اسی کو ملتا ہے جس کو علی مل جائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔